حضرت برکاتی صاحب، میدان احد میں آپ زخمی ہوئے، آپ کو مدینہ منورہ لایا گیا، کہاں کہاں کیسے کیسے تیمارداری جاری رہی، پھر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، بے مثال اعزاز حاصل ہوا آپ کو بغیر جنازے کے تدفین کا، یہ ذرا بتائیے ہمیں۔ حضرت سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو میدان احد کے اندر داستان عشق و محبت رقم کر کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک وہ معیار حق قائم کیا کہ آپ لوگ یہ سمجھو کہ ہم صرف نگاہ مصطفیٰ میں آ گئے تھے اور اللہ کی طرف سے مجدہ جاں فضا آ گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم اس پہ قناعت نہیں کر رہے کہ ہمیں بس کیا اللہ بات راضی ہے، ہو گیا اور کچھ حاجت نہیں سبحان رہی۔ اللہ، سبحان، یعنی جتنا کرم ہو اس کے بعد اور محنت کرو، شکر کرو، شکرانے اس میں قدر اور اس مقام میں آگے بڑھو کہ جتنا رب راضی ہو چکا ہے اس کی رضا اور بڑھتی چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے آپ نے بخشش و مغفرت کے وعدے پر انحصار رکھنے کی بجائے اپنے طرف سے کام کیا۔ راضی ہونا یہ اس کا کام ہے، وہ جانے۔ سبحان، حضور سے محبت کرنا اور اس کا حق ادا کرنا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو جامع شہادت آپ کا جب نوش کرنے کا وقت آیا تو ظاہر ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ما شبہت بعثمان الا الجنہ، ہاں، عثمان کی ڈھال کے ساتھ مشابہت ہے، اور یہ جملہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوا۔ شدید ترین زخمی ہوئے اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے ان کو منتقل کر دیا مدینہ منورہ میں علاج معالجہ کے لیے، چونکہ ابھی روح قفص انصری سے پرواز نہیں کر سکی تھی۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا، جو کہ خاص طور پر اس جنگ میں اور عموماً جہاں بھی حضور علیہ السلام تشریف لے کر غزوہ میں جاتے اور آپ ہم رکاب ہوتی تو پھر آپ کا یہ عمل ہوتا تھا کہ آپ وہ فرسٹ ایڈ دینے والا جتنی بھی ٹیم ہوتی تھی خواتین کی خاص طور پر، ان کی آپ ہیڈ ہوا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ۔ تو اسی ناطے آپ کو لے کر وہ مدینہ منورہ میں آپ کے کاشانہ اقدس پر پیش کیا گیا۔ تو دوسری ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس علاج معالجہ کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ رشتہ دار تو زیادہ تر میرے ہیں، تو یہ ایک قرابت میں بھی آ جائے گی، صلہ رحمی کے اندر بھی چیز آ جائے گی اور تیمارداری بھی ہو جائے گی، لہٰذا میں سمجھتی ہوں یہ حق میرا زیادہ بنتا ہے۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عطا کر دیا کہ آپ لے جائیں۔ ان کو ان کے گھر میں پھر منتقل کیا گیا، وہاں ان کے زخموں پر یہ جو بھی مرہم پٹی وغیرہ وہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کتنا عظیم وقت ہوگا کہ جس محبوب خدا کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، انہی کی زوجہ اور تمام مومنوں کی ماں ان کا علاج معالجہ کروا رہی ہیں، اور مدینہ منورہ کی خواتین، چونکہ لوگ تو ابھی ادھر میدان کارزار میں تھے، تو خواتین آ رہی ہیں گھر میں ان کی تیمارداری کے لیے، اور یہ اپنے زخموں کی شدت، خون زیادہ نکل جانے کی وجہ سے بے ہوشی کے اندر ہے، کوئی چیز کھائی نہیں پی نہیں۔ یہ ایک ہوتا ہے کسی زخمی کو جب آپ منتقل کرتے ہیں میدان کارزار سے باہر اور وہاں پر وہ کھا لیتا ہے پی لیتا ہے تو پھر اس کو مرتس کہا جاتا ہے۔ اچھا، ارتساس کا لفظ اس پہ بولا جاتا ہے کہ یہ میدان کارزار میں روح قفص انصری سے پرواز نہیں کی بلکہ بعد میں ہوئی۔ تو اب ان کا وہ مسئلہ تھا، جب وہ کھا لیا پی لیا تو اس حکم کے اندر آ گیا، لیکن خدا نے ان کو اسی درجے پر رکھا تھا جس پہ بقیہ 69 صحابہ کرام تھے، تو لہٰذا یہ ہوش میں نہیں آئے، نہ کھایا نہ پیا، کچھ بھی نہیں، اسی حالت میں رہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ نے حکم دیا ردوہ الی مضاجعہم، اللہ اللہ، ان کے آرام والی جگہ، ان کے بستروں کی جگہ، مضاجع جس پہ انسان سوتا ہے، ان کو سونے والی جگہ پہ واپس لوٹایا جائے۔ پھر ان کو واپس لے کر گئے اور پھر وہاں جا کر ان کی تدفین شریف کا عمل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کس شان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ واحد ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نہ جنازہ ادا فرمایا نہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ کیا بات ہے جی۔ اب اس پہ یہ بھی ایک عظیم خراج تحسین تھا، وہ یہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو بقیہ اصحاب شہداء تھے ان کے اوپر تو یہ پڑھا گیا ہوگا اللہم اغفر لحینا و میتنا، ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے شہید ہونے والوں کی مغفرت فرما۔ تو حینا کے اندر تو یہ پہلے آ چکے، تو اب میتنا ان کے ساتھ آ کر لیٹ رہے ہیں، تو ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہو سکتی ہے
چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمیت انبیاء کرام علیہ السلام کے جنازے مشروع نہیں ہیں، حضور علیہ السلام کا اپنا بھی جنازہ ادا نہیں ہوا، جو لوگ بھی آتے تھے اصحاب نبی وہ 3 صفحے بنا کر درود و سلام عرض کرتے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے، تو وہ شمس تھے تو یہ بھی شمس تھے، تو لہٰذا شمس نے کہا کہ ہم شمس والے معیار پہ قائم رکھتے ہیں، نہ وہ شمس اعلیٰ کا جنازہ اور نہ ان کا جنازہ، تیرے رستے میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے بتا دیا کہ معیار حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نثار ہونے کا۔ سبحان اللہ۔